بسم ربی عزیز دوستو، میں اس وقت ایک آپ کی توجہ اہم بات کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ میں جماعت کو اس طریق سے کہ ایک انقلاب کی بنیاد رکھتے ہوئے اس جماعت کے عقائد کو، اس جماعت کی پیدائش کو ایک انقلاب کی بنیاد کی بنا پر اس کو تبدیل کر دیا جائے گا اور یہ ہو جائیں گے، اور انہوں نے جو اسلام کا چہرہ بدلنے کی کوشش کی ہے اور ایک کلٹ ایجاد کیا ہے، یہ ایک روز انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ میں یہ توقع تو رکھتا تھا کہ جس انقلاب کی بنیاد کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جس طرح سے اس کلٹ نے اپنی جڑیں گہری کی ہوئی ہیں، یہ شاید میری زندگی میں ممکن نہ ہو، لیکن اس قدرت کے بارے جائیے کہ میں آج خود دیکھ رہا ہوں کہ وہ انقلاب جس کو نظریاتی طور پہ شروع کیا گیا تھا، وہ ایک باقاعدہ عملی طور پر اپنی شکل میں ظاہر ہو چکا ہے۔ احمدیہ کلٹ، اس کی وہ تمام نظریات، اس کے وہ تمام کام جو ایک عام انسان احمدی کی نظر سے پوشیدہ، بلکہ ایک خصوصی چند افراد کا ایک ٹولہ جو یہ سارا کھیل کھیل رہا، ان کی باتیں، ان کی حرکتیں، ان کی سازشیں عام لوگوں کی نظروں میں نہیں تھیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے ریسنٹلی اس دنیاوی معاملات کے اندر سیاسی طور پر بہت سی ایسی چیزوں کا انکشاف دیکھا ہوگا جسے ہم وکی لیکس کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ اب وکی لیکس کے اس میں ایسی چیزیں سامنے آئیں دنیا کے کہ کوئی کسی کے خلاف، کوئی کسی کے بارے میں کیا نظریات رکھتا ہے، اور زبان سے کیا کہا جاتا ہے، اور اندرونی طور پر کیا ہوتا ہے۔ یہی چیز اس کلٹ، احمدیہ کلٹ کے بارے میں آپ اسے قادیانی لیگز کہہ لیجئے، احمدیہ لیگ کہہ لیجئے، قادیانی لیگ کہہ لیجئے، اس کی ابتدا بھی ہو چکی۔ ان کے وہ سیاہ کارنامے، ان کی وہ گھناؤنی سازشیں، اور یہ کس طریقے سے یہ کلٹ کام کرتا ہے، یہ جماعت کے اندر سے ہی لوگوں کے ضمیر نے انہیں آواز دی، وہ اٹھے، وہ جاگے، انہوں نے سوچا اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ اس وقت جو چیز اس کے بارے میں سوچی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، ہم بھی نظر دوڑائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور جب انہوں نے تھوڑا سا گہری نظر سے اس کو دیکھا تو ان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ در حقیقت اسلام کا نام لیتے ہوئے ایک خاندان کا کاروبار ہے، یہ ایک خاندانی قصہ ہے، یہ کلٹ ہے، یہ صرف اور صرف لوگوں کی کمائی، خون پسینے کی کمائی ہوئی رقم کو اپنے پاس لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ عزیز دوستو، آپ ہماری ویب سائٹ ahmadi.org پہ جائیے، اس کے انگلش سیکشن کے اندر ان کے جو فائنینشیل معاملات ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کا ابتدائیہ صرف تعارف کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں اپنی ٹیم کے ان تمام حضرات کا، بلکہ اگر یوں کہنا چاہیے کہ وہ لوگ جو اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، جن کے ذریعے سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، بہرحال میری حیثیت ان کے سامنے بالکل حقیر سی ہے، میرے کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ
دنیا کے سامنے انٹرنیٹ پر آ کر میں نے اس کی ابتدا کی تھی، لیکن اب جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کہیں آگے نکل گئے ہیں۔ اور یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ اب جو کرنے والے ہیں وہ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار، مجھ سے زیادہ عقل مند، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے، باتوں کو سمجھنے والے، اور پھر جو آگے اور لوگ آئیں گے وہ ان سے آگے ہوں گے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلے گا اور آخر یہ کلٹ جو ہے اپنے انجام کو پہنچے گا۔ بات یہ ہے کہ میں مختصراً یہاں پہ عرض کروں گا، باقی تفصیل جو ہے آپ کو ہماری ویب سائٹ کے اوپر ملتی چلی جائے گی۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ان کے اندرونی حالات کو، واقعات کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کے عزائم کیا ہیں، اور یہ پیسے کو لے کر جا کہاں رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ عام احمدی سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے اشاعت اسلام کے نام پر۔ عام احمدی سے جو چندہ لیا جاتا ہے جبر کر کے، وہ یہ کہ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اس کے لیے ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے اس پہ جا کے دیکھ کہ خود ان کے اپنے کاغذات کے اندر، خود جو ان کی ڈیکلیریشنز ہیں، وہاں پہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ اگر اس خاندان کے فرد جو ہیں وہ سارا کچھ لے رہے ہیں، وہ کون سے اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے، کون سی احمدیت کو پھیلایا جا رہا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ تمام تفصیلات دیکھ کر احمدی اور پہ جائیے گا، اسی طرح دیگر ویب سائٹس پہ بھی یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ بنیادی طور پر جس طرح مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے جہاد کے نظریے کو انگریز کے کہنے سے اس کے معنی تبدیل کرتے ہوئے، اس کا کانسیپٹ تبدیل کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ اب جہاد جو ہے یہ حرام ہو چکا، یہ اللہ کا حکم آ چکا۔ اسی چیز کو لے کر جب ہم نے ان کے کاغذات اور ان کے اندر کی بات جب ہمیں معلوم ہوئی ہے، ہم خود حیران ہیں کہ اس وقت اگر آپ ان کا ایم ٹی اے کے اوپر عربی ڈیسک دیکھیں تو اس میں جو اردن کے لوگ ہیں اور اردن کی حکومت ان قادیانیوں کو، ان احمدی حضرات کو استعمال کر رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کے اس جہاد اور کشمکش جو ہے ان کے درمیان، اس کا کانسیپٹ تبدیل کرنے کے لیے اردن حکومت ان احمدی قادیانیوں کو تبدیل کر رہی، استعمال کر رہی ہے۔ یہ اتنا آسان اور ممکن نہیں میرے لیے کہ میں ان چند منٹوں کے اندر اس چیز کو کروں، لیکن یہ تمام تفصیل جو ہے آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ ملتی چلی جائے گی۔ لیکن ایک پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ پہلے نعرہ لگتا رہا ہے، لوگ یہی سوچتے رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، لیکن یہ در حقیقت یہ اردن کی حکومت کے تھرو فلسطین اور اسرائیل کے معاملے کو ایک ایسا رنگ دے کر پیش کر رہے ہیں اور پوری طرح سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ان کے آپ کے چندے کی بات آتی ہے، جو اصل مین چیز ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف ادارے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے شرکت الاسلامیہ ان کی تھی، پھر اسلام انٹرنیشنل پبلیکیشنز آئے، یہ سارا کچھ انہوں نے بنایا۔ اب اس کے اندر جو ڈائریکٹرز ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں اور پھر ان کے کام دیکھیں کہ وہ جو انہوں نے کمپنیز بنائی ہوئی ہیں وہ کام کیا کرتی ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کی ساری تفصیل جو ہے یہ بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ کے اوپر اسی مضمون کے اندر جو چودھری اکبر صاحب نے لگایا ہے، اس ضمن میں چودھری صاحب نے جو محنت کی ہے، چودھری صاحب جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کی اس چیز کو یہ بتا سکوں کہ وہ شخص دن رات ایک کیے ہوئے ہے اور کیا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے شریف فاؤنڈیشن، مرزا مسرور نے اپنے دادا کے نام پر شریف فاؤنڈیشن بنائی، اور یہ اتنا کچھ بنا کے یہ چیریٹیز کمپنیز اور فلاں چیزیں، پیسے اس کو دینا، اس سے لیا اس کو دیا، اس چیریٹی نے اے سے لیا بی کو دیا، بی نے آگے سی کو دیا، یہ اس طرح سے پیسے کا یہ سلسلہ کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ بھی چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ جو ملینز آف بیعتوں کے یہ ڈرامے چلتے رہے ہیں، یہ سلسلہ ہوتا رہا ہے،
آپ اندازہ کر لیجئے کہ انہوں نے 15 سال کے اندر برطانیہ میں 1084 1084 اب اس میں بھی صرف جو لوگ ہیں وہ 228 ہیں، آدھے سے زیادہ ویسے ہی چلے گئے تھے۔ اب وہ تمام جعلی باتیں، وہ تمام جعلی فگرز، بوگس اور فیک ہر چیز جو انہوں نے دی ہوئی بنائی ہوئی، جس کے لیے آپ کو یہ کہتے رہے کرتے رہے، یہ تمام فیک۔ ان کے اصل کاغذات کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، اب آج دسمبر کی 22 تاریخ ہے۔ دسمبر کی 20 تاریخ کو مرزا مسرور احمد اور رفیق حیات جو یو کے امیر ہیں، ان کا ایک خصوصی اجلاس ہوتا ہے، جس میں یہ چیز جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تمام باتیں کیسے باہر گئیں، وہ کون شخص ہے جس نے یہ ڈاکومنٹس جو ہیں یہ لیک کیے ہیں۔ بالکل ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ کریں، یہ سارا کچھ مطلب وہ پوری انکوائری کریں، لیکن یقین کیجئے کہ جب ایک انسان وہ سچائی کو پہچان لیتا ہے، جھوٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے، جو عیاری اور مکاری کسی کے سامنے فریب اور دجل کھل جاتا ہے، تو پھر اس کو انسانوں کا ڈر نہیں رہا کرتا۔ اس لیے یہ کتنی بھی کوشش کریں گے، چاہے یہ جانچ لیں، ٹھیک ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں وقتی طور پر یہ چیز ہوگی کہ وہ انفارمیشنز لے کے، یہاں پہ میں ان سے عرض کرتا چلا جاؤں، یہ اب کسی ایک شخص کے اوپر منحصر نہیں ہے، یہ بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ مرزا مسرور احمد صاحب، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی انہی میں شامل ہو جائیں کہ جو یہ چیز اقرار کرنے والے ہوں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہوں گے کہ ہاں آپ فریب دیتے رہے، دھوکے دھجل سے کام لیتے رہے۔ آپ تو لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون باہر نکالتا ہے باتیں، قدرت آپ کے منہ سے خود نکلوائے گی یہ چیزیں، جو صورتحال ہے۔ اس وقت ان کا پورا زور جو ہے وہ اپنے پریس سیکریٹری کے اوپر چل رہا ہے کہ شاید وہ شخص ہمیں دے رہا ہے۔ بہرحال قطع نظر کہ کون کس چیز کو آ رہا ہے، ہر شخص نے اپنے ضمیر کو سننا ہے، اپنے دل کی آواز کو سننا ہے، وہ چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ میری اس تمام گفتگو کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ انقلاب جو ہم لوگ سوچتے تھے کہ شاید ہماری زندگی میں نہ ہو، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت یہ لوگ ایم ٹی اے کے نام کے اوپر، اس وقت یہ لوگ شریف فاؤنڈیشن کے ذریعے، اس کی آگے اتنی جماعتیں بنا کر، یہ سارا کچھ کر کے، یہ پیسہ کہاں لے جا رہے ہیں، کون سی جائیدادیں خرید رہے ہیں، اور یہ کیسی اسلام کی اشاعت ہے۔ آپ ان کے دیکھیں گے کہ یہ پیسے کہاں سے لے کے کہاں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ کینیڈا کے جو جماعت ہے وہ کتنا پیسہ دیتی ہے اور کدھر بھیجتی ہے، اور وہ احمدیہ مسلم جماعت انٹرنیشنل جو ہے اس کے ذریعے یہ کیسے بھیجا جاتا ہے اور کیا کام ہوتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو ahmadi.org کے اوپر مل جائے گی۔ انہوں نے، آپ یہاں تک اندازہ کیجئے پیش بندیاں جو کی ہوئی ہیں، انہوں نے کچھ ایسی کمپنیاں میڈیا کے حوالے سے، یعنی ایم ٹی اے مسلم ٹی وی، یہ پھر اسلامک ٹی وی، یہ مسلم ٹیلی ویژن، وائس آف اسلام، یہ نام رجسٹر کروا کے رکھ چھوڑے ہوئے ہیں کہ کہیں مسلمان یہ نام نہ لے لیں۔ بالکل بین ہی جس طرح ویب سائٹ الاسلام انہوں نے، کہ یہ ان چیزوں پر یہ انہوں نے باقاعدہ محفوظ رکھی ہوئی ہیں رجسٹر کروا کے کہ یہ چیزیں ایسے چلیں گی۔ یہ رویے جو ہوتے ہیں، یہ رویے دین کے رویے نہیں ہیں، یہ کلٹ کا رویہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی تمام حرکتیں کرنا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک، اگر یہ جیسا کہ کلیم کرتے ہیں وہ جماعت ہوتی کہ احمدیہ، تو ایک احمدیہ جماعت کے حوالے سے ٹھیک ہے اس کے پیسے چلتے، اس کے اندر اتنا کچھ خاندانوں کے نام پہ یہ کر وہ کر، اور کتنے انٹرسٹ پہ لگائے ہیں، کہاں گئے ہیں، یہ جب آپ کے سامنے تفصیل ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ احمدی کے خون پسینے کی کمائی ہوئی
दौलत जो है वो किधर जा रही है, कहां और कौन इस्तेमाल कर रहा है। हमारा सिलसिला ये जारी रहेगा, हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। आपसे मेरी दरखास्त है कि आप हमारी 2-3 जो मेन वेबसाइट्स हैं जहां पर ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, ahmadi.org है, फिर शाहद कमाल का ब्लॉग है, चौधरी अकबर साहब की एक पर्सनल साइट है कर्ण के नाम से, वो है। इनको आप विजिट करते रहिए, इनके ऊपर आपको बाकायदा तौर पर तमाम तफसील मिलती चली जाएगी। हम लोग आपस में इकट्ठे इस चीज को कर रहे हैं, और इस वक्त जो लोग करने वाले हैं वो ये सारा नौजवान तबका, बहुत से नौजवान जो हमारे साथ मिले आए हुए हैं हमारे पास से मुराद ये है कि ये इस कल्ट को, इसकी हकीकत को, इसका असल घनौना मकरू चेहरा देखकर वो खुद मतलब इस चीज से बेजार हुए हैं कि वाकईतन हकीकत तो यही है कि जो कही जा रही थी। तो उन्होंने अब जब काम शुरू किया है तो मैं ये अर्ज करूंगा कि उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको मजीद हिम्मत और इस्तकामत दे कि वो ये कर सके, और जो दीगर बाकी के नौजवान अभी सोच रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो जाए। हमारा ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, हम बात करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इन साइट्स को विजिट करते रहिए, और आप अपने कमेंट्स, अगर आप भी कुछ महसूस करते हैं आपके कुछ है, आपके पास है, तो जरूर शेयर कीजिए। किसी का हम नाम, किसी की हम आइडेंटिफिकेशन नहीं जाहिर करते। आप भी हमारे साथ शेयर कीजिए जो कहना चाहेंगे। मेरे साथ ज़ाती कांटेक्ट कर सकते हैं, चौधरी साहब से कर सकते हैं, शाहद कमाल से कर सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत शुक्रिया।